بنگالی بابا زرینہ کو نرینہ اولاد کے حوالے سے دوائیاں بھی استعمال کرواتا رہا اور پھر خود بھی وہ سب کچھ کرتا رہا جو کہ اس نے اب زرینہ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھا دیا تھا، اور زرینہ نے بھی ان باتوں پر اپنی پوری آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ واقعی اس کا اتنا رعب دبدبا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، چاہے وہ 1 گھنٹے تک ہی اندر جو ہے وہ مصروف کیوں نہ رہے۔ زرینہ اب چونکہ وہاں پر چکر لگاتی رہتی تھی، ساتھ میں دوائیاں بھی استعمال کرتی رہتی تھی، اور اب وہ امید سے بھی ہو چکی تھی، اور چودھری اس بات کو لے کر کے بنگالی بابا کا بڑا ہی شکر گزار تھا کہ اس کی بیوی ایک مرتبہ پھر امید سے ہے، اور نہ صرف کہ امید سے ہے بلکہ اس مرتبہ بنگالی بابا نے یہ امید بھی ساتھ میں ہی دلا دی تھی کہ کوشش یہی ہے کہ جادو ٹونے کی کاٹ ہو چکی ہے اور علاج بھی جاری ہے، تو یہ زرینہ کا جو اولاد، یہ جو زرینہ کی اولاد ہوگی یہ نرینہ اولاد ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح سے پھر ایک بیٹا پیدا ہو ہی گیا۔ چودھری کو چودھری کا وارث مل گیا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا کہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، دکھنے میں بھی انتہائی صحت مند تھا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے اب تو زرینہ زرینہ ہونے لگی اور اس بچے کی تو چاندی ہو گئی، کیونکہ 3 بہنیں اب اس کی موجود تھیں اور 3 مائیں اس کی موجود تھیں۔ وہ تینوں ماؤں کی آنکھوں کا تارا تھا اور پورے گھر کے لیے وہ ایک وارث بن کر کے پیدا ہوا تھا۔ اس بچے کی پرورش جو ہے اب 3 ماؤں نے مل کر کرنی تھی۔ ان بچیوں کی بھی اپنی اپنی اہمیت تھی، لیکن اب تو جائیداد کا، زمین کا، گھر کا وارث آیا تھا، لہٰذا اس بچے کی تو کچھ زیادہ ہی اوبگت تھی، اور جو اس بچے کے لیے پسند کیا جاتا تھا یا پھر اس بچے کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا وہ عیش تو ظاہری بات ہے کہ ان 3 بچیوں کی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے معاملات اسی طریقے سے چلتے جا رہے تھے اور گھر بار سارے لوگ خوش تھے، اور سب سے زیادہ گنگان تو جو ہے وہ عامل بنگالی بابا کے گائے جا رہے تھے، اور سب لوگ عامل بنگالی بابا کی جے جے کار کر رہے تھے۔ انہی دنوں ایک غریب کمہار کی بیٹی بھی بنگالی بابا کے پاس آئی اور اس نے آ کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور اس کی شادی کو 7-8 سال ہو چکے تھے۔ کمہار اگرچہ دوسری شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور وہ دوسری شادی جو ہے کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن کمہار کا اس عورت کے ساتھ سلوک بالکل ویسا ہی تھا جیسا کسی جانور کے ساتھ سلوک انسان کا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا جانور جس جانور سے انسان شدید نفرت کرتا ہو، کیونکہ اب کمہار جو ہے وہ اس سے امید ہی اتار بیٹھا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ کسی بچے کو نہیں جنم دے گی، تو اس میں اب کمہار جو ہے وہ اس سے اتنی ہی واقفیت رکھتا تھا کہ بس یہ صرف اس کے گھر میں رہتی تھی یا اس کے گھر میں رہ کر کے 2 وقت کی روٹی کھا رہی تھی، باقی روزانہ کھانے کو جو زیادہ چیزیں مل رہی تھیں وہ گالیاں، تھپڑ اور لاتیں تھیں جو کہ مسلسل اس سے مل رہی تھیں۔ اس عورت کا نام سکینہ تھا اور جو کمہار تھا اس کا نام رمضان تھا۔ رمضان کمہار کی بیوی سکینہ بھی اپنی آس امید کے لیے، اپنی جھولی بھرنے کے لیے بنگالی بابا کے آستانے پر آئی تھی، اور وہ اس امید کے ساتھ آئی تھی کہ وہ اب جو ہے بنگالی بابا جو ہے وہی اس کا کوئی حل کرے گا، اس سے کوئی تویز گنڈا دے گا یا پھر اس کا کوئی علاج کرے گا کہ جس سے وہ کم از کم 1 عدد بچے کی ماں بن جائے۔ بنگالی بابا نے اس کی ساری کہانی سنی تھی اور پھر اسے تسلی تفشی کے بعد بنگالی بابا نے واضح الفاظ میں اسے یہ بات سمجھائی تھی کہ کمی تم میں نہیں ہے پگلی، کمی تو جو ہے وہ تمہارے شوہر میں ہے۔ رمضان کمہار ہی اس قابل نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کے بچے کی ماں بن سکو، لیکن اب ایسا ہے کہ مرد ان باتوں کو سنتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ باتیں ان کی اپنی شان کے خلاف ہوتی ہیں،
لہٰذا اگر تم ماں بننا چاہتی ہو تو اس کے لیے صرف یہی ہے کہ تم رمضان کمہار کو بدلو اور رمضان کمہار کے علاوہ کسی اور بندے کو ٹرائی کرو، پھر تم ماں بن سکو گی۔ یہ بات سن کر سکینہ ہکا بکا رہ گئی تھی اور اس نے کہا تھا بابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے میں آپ کو ایک عزت کی جگہ پر رکھتی ہوں، آپ کا احترام کرتی ہوں، اور آپ جو ہے وہ مجھے کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بنگالی بابا نے کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میری تو بات وہی ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے، میں تو یہاں پر بیٹھ کر سچ بولتا ہوں۔ تمہارا شوہر رمضان کمہار اس قابل نہیں ہے کہ تم جو ہے اسے اولاد دے سکو، تم اچھی بلی ٹھیک ٹھاک ہو، کمی اگر ہے تو وہ رمضان کمہار میں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، جاؤ گھر میں جاؤ اور رمضان کمہار سے بات کرو، اپنے شوہر سے بات کرو، اس کو بولو کہ بھئی تم میرے ساتھ شہر میں چلو، جاؤ وہاں پر کسی حکیم ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ، تمہارے اندر کمی ہے، تم باپ نہیں بن سکتے، اس میں کیا کہہ سکتی ہوں، تم چاہو تو میرا بھی میڈیکل چیک اپ کرا لو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، باپ نہیں بن سکتے تو تم نہیں بن سکتے، اس میں میرا کیا قصور ہے، تو جاؤ جا کر یہ بات اپنے شوہر سے کرو، تو دیکھو کہ تمہارا شوہر ان باتوں کو مانے گا یا پھر وہ تمہیں ان باتوں کو لے کر کے لاتوں اور گونسوں سے تمہارا سواگت کرے گا، تمہیں گالیوں سے جو ہے وہ نوازے گا اور تمہاری اس بات کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو جاؤ ذرا جا کر کے اپنے شوہر سے یہ کچھ بھی پوچھ لو اور یا یہ کچھ بھی کہہ کر کے اسے دیکھ لو، تمہیں خود بخود ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ کہنے لگی آپ ٹھیک کہتے ہو، بالکل وہ تو ایک بات بھی نہیں سنے گا، الٹا مجھے مارنے کو دوڑے گا، وہ تو میری ہڈی پسلی ایک کر دے گا، بابا جی پھر مجھے اس کا حل بتائیں، میں اس کا کیا کروں۔ اب بنگالی بابا نے کہا میں نے تمہیں بتا تو دیا ہے کہ بھئی دیکھو رمضان میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ تم سے کوئی اولاد حاصل کر سکے، چاہے وہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن تم جو ہے اب وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی، جا بھی نہیں سکتی، وہ بھی اور شادی نہیں کر سکتا، تو بھی اب یہ تم لوگوں کے معاملات ہیں اور تم لوگ جانو تو تمہارا کام جانو، میں تو تمہیں صرف اتنا مشورہ دوں گا کہ اگر رمضان سے تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے تو تم جاؤ اور جا کر کے کوئی بندہ بدل کے دیکھ لو۔ کہنے لگی بابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بندہ بدل لوں اور مجھے جو ہے اس چیز میں کیا پتہ چلے گا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم جو ہے وہ جاؤ، میں تو جو تمہیں بتا سکتا تھا میں نے تمہیں بتا دیا، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تم جب بھی چاہو کسی صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہو، کمی تمہارے شوہر کے اندر ہے۔ باقی اگر تم جا کر کے اس سے بتانا چاہو کہ بنگالی بابا نے ایسا بولا ہے تو مجھے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے پاس اگر اس بات کا گلہ لے کر کے آئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ بھی دیکھو بات یہ میں نے تمہاری بیوی کا جادو ٹونا بھی چیک کیا ہے اور اس کو میڈیکل طور پہ بھی میں نے چیک کیا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو میں بھی اسے یہی کہوں گا کہ تم اپنا علاج کراؤ میاں، میرے پاس کس لیے آئے ہو۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ میرے پاس آئے گا نہیں جب تم جا کے اسے ایسی باتیں بتاؤ گی، ہر مرد اسے اپنی شان کے خلاف سمجھے گا اور وہ یہاں پر میرے پاس آنا گوارا نہیں کرے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ علاج کی غرض سے نہیں آتے۔ تو باقی یہ ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ سکینہ بی بی وہاں سے چلی گئی اور پھر اسی طریقے سے کچھ دن گزر گئے، پھر کچھ دن بعد سکینہ بی بی دوبارہ آئی تو اس نے کہا بابا جی آپ ٹھیک کہتے ہو، میں نے آپ کو تو آپ کی بات تو نہیں کی، لیکن میں نے ایسے ہی رمضان سے اس بات کو بولا کہ رمضان دیکھو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوں، لیکن تمہارے اندر کوئی پریشانی ہو، کمی ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، تو اگر تم میرے ساتھ شہر چلو تو ہم دونوں مل کے اپنا چیک اپ کرا لیتے ہیں، اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تب بھی اور تمہارے اندر کمی ہے۔ تو وہ ایک دم سے بفر گیا، اس نے کہا کہ بھئی جاؤ تم اپنا چیک اپ کراتی رہو، اپنا آپ چیک کراؤ، اپنی دوائی لو، جا کے اپنی رپورٹیں کراؤ، مجھ میں کیا کمی ہو سکتی ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہٹا کرتا ہوں، برتن بناتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، مجھ میں کیا کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اسی قسم کی باتیں کی اور مجھے کچھ گالیاں دیں اور ایک آدھ تھپڑ مار کر کے وہ چلا گیا۔ اب بنگالی بابا نے اپنے پتے پھینکے
پہلے تو وہ یہ بتا چکا تھا کہ تم کوئی دوسرا مرد تلاش کرو۔ اب بنگالی بابا نے اپنے مزید پتے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ پھر دیکھو، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، کمی تمہارے مرد کے اندر ہی ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اس کمی کو دور کرو، تمہارے ہاں اولاد ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں بڑی تڑپ ہے اولاد کی۔ اگر تم کسی بچی یا بچے کو جنم دیتی ہو، تمہاری رمضان کمہار کی نظروں میں بھی عزت بن جائے گی، تمہاری برادری میں بھی تمہاری عزت ہو جائے گی، لوگ تمہیں جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے، تمہاری جے جے کار کریں گے۔ تو تم جو ہے اس بات کو سامنے رکھتی ہو، تو پھر میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو کر لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو تمہاری اپنی مرضی ہے، میری کوئی زور زبردستی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کہنے لگی بابا جی آپ بتائیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، اور اگر آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں کر لوں گی۔ کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد ہو جائے، بیٹی یا بیٹا ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ تم ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس آ جایا کرو۔ رمضان کو تم یہ بول دو کہ بابا جی نے بولا ہے کہ تم پہ کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے کہ جس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم ماں بن جاؤ۔ تو رمضان کو تم اسی بہانے سے یہ کہہ کر کے ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آ جایا کرو، تو میں یہاں پر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا کہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ کچھ ہی عرصے میں تم ماں بننے کے قابل ہو جاؤ گی، اور پھر تمہیں بھی بیٹی یا بیٹا ہو جائے گا۔ کوئی تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، سب اس بات پہ خوش ہوں گے کہ رمضان کمار کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب سکینہ ایک دم سے اٹھ کر کے کھڑی ہوگی، اس نے کہا ہائے ہائے امل صاحب، بنگالی بابا صاحب، میں تو آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو بنگالی بابا نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو تمہیں وہ بات بتائی ہے کہ جس سے تمہاری عزت بھی بن جائے گی اور تمہارے خاندان کا نام بھی بچے گا۔ تمہارے ہاں بچہ آ گیا تو تمہارا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، اور تمہیں گالیاں اور تھپڑ ملنے کی بجائے دودھ مکھن ملائی ملا کرے گی، اور تم جو ہے اپنے گھر کی جو ہے وہ ایک اچھی دلہن کہلاؤ گی، ان کے تمہارے معاملات سلجھ جائیں گے۔ لیکن اگر تم یہ ایسا نہیں کرنا چاہتی ہو تو یقین کرو مجھے بھی کچھ ایسا کرنے کا شوق نہیں ہے، میں تمہارے پاس کوئی شوق سے نہیں جانا چاہ رہا، یا میں تمہارے ساتھ کچھ شوق سے نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری گود بھر جائے اور تمہیں ان گھونسے تھپڑوں اور گالیوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری مرضی ہے، اپنی سوچ سمجھ کر لو، میں انتظار کروں گا تمہارا، تم اپنی سوچ سمجھ کر لو۔ اگر تم نے اچھے طریقے سے سوچ لیا، سمجھ لیا، اور تم نے اس بات کو جان لیا کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ چلنا چاہو گی اور جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرنا چاہو گی، تو ٹھیک ہے، تم میرے پاس چلی آنا اور مجھے بتانا کہ جیسا تم کہو کہ میں ویسے کر لوں گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا کچھ نہ کرنا ہوا تو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے رہوں اور مجھے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا پڑے۔ سکینہ چلی گئی، لیکن سکینہ کو یہ باتیں بنگالی بابا کی جو ہیں اب دل میں گھر کر گئی تھیں۔ دن رات اب وہ انہی باتوں کو لے کر کے سوچتی رہتی، اور پھر ادھر رمضان کا رویہ تھا وہ بھی ناقابل برداشت تھا، وہ کبھی گالیاں دیتا، کبھی تھپڑ مارتا، کبھی لاتے تک مارتا، بہت ہی زیادہ بری حالت میں سکینہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ سکینہ کے جو سسرال والے تھے وہ بھی تھے، کیونکہ جہاں وہ رہتی تھی وہاں رمضان کے ساتھ، وہاں پر اس کی 2 نندیں تھیں، ساس تھی، رمضان کا باپ بھی اگرچہ بیمار تھا لیکن ابھی زندہ تھا، لیکن وہ بھی کبھی رمضان کو نہیں روکتے تھے، الٹا آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت سکینہ کے خلاف لگتی تھی، کسی نہ کسی بات کو لے کے سکینہ کو سنایا جاتا تھا۔ ساس اور نندوں کا سلوک بھی سکینہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، حتیٰ کہ جو بندہ بیمار تھا یعنی اس کا سسر، وہ بھی اس کو کچھ زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس صورتحال میں سکینہ تو اس قدر زیادہ جو ہے وہ گر چکی تھی کہ اسے اب بنگالی بابا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
سکینہ کی کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، وہ 28-29 سال کی ایک نوجوان عورت تھی جو کہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ رمضان کمہار اس کے آگے کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی اور اس کا رمضان کمہار کا اس کے اوپر پورا حق تھا۔ اس لیے وہ ایک معمولی سی شکل و صورت کا مالک ہونے کے باوجود اور دبلا پتلا ایک عجیب سی صحت کی باڈی رکھنے کے باوجود بھی اس پر حکم چلاتا اور اسے مارتا اور اسے گالیاں دیتا تھا، جبکہ یہ اچھی خاصی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اس کی گالیاں کھانے پر مجبور تھیں۔ سوچ کے ایک ہی فیصلہ جو ہے وہ اس نے کیا۔ سکینہ کے ذہن میں اب ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ بنگالی بابا کی بات کو مان لے۔ لہٰذا اس نے ایک دن رمضان کو بتایا کہ اس کے سر میں روزانہ رات کو درد شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کے ٹائم پہ درد شروع ہوتا ہے، رات کو 10-11 بجے تک رہتا ہے، جسم میں سوئیاں سی چبھتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس پر کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہے اور کوئی کالا علم ہے جو اس پر کسی نے کرا دیا ہے۔ کہیں کوئی دشمن جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس کے بچے باندھ کے بیٹھا ہو، کسی نے اس کے اوپر کوئی تویز دھاگا کس قسم کی کوئی چیز کرا رکھی ہو۔ ان باتوں کو سن کر فٹافٹ سے رمضان کمہار نے اپنی بیوی سکینہ کو مشورہ دیا کہ تمہیں اس مسئلے کے حل کے لیے بنگالی بابا کے پاس جانا چاہیے اور بنگالی بابا ہی تمہاری اس مسئلے کو حل کرے گا۔ لہٰذا یہ بنگالی بابا کے پاس چلی گئی اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اتنی زیادہ آمد و رفت نہیں تھی، کوئی اس قدر زیادہ رش نہیں تھا۔ بنگالی بابا اب کے آستانے پر لوگ تو تھے لیکن اتنے نہیں تھے۔ جلد ہی سکینہ کا نمبر آ گیا اور سکینہ بنگالی بابا کے اس خاص کمرے میں بنگالی بابا کے سامنے موجود تھی۔ اب بنگالی بابا نے سکینہ سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو سکینہ نے رو کر کے اپنی ساری داستان بنگالی بابا کو سنا دی۔ میں یہاں پر ایک چیز کہوں گا کہ بنگالی بابا اپنی جگہ قصوروار ضرور تھا، لیکن حالات کا بھی اپنی جگہ ایک الگ ہی مسئلہ تھا۔ سکینہ کے ساتھ اب جو ہو رہا تھا یا اس سے پہلے جو چودھری کی تیسری بیوی زرینہ کے ساتھ ہوا تھا، زرینہ مطلب بنگالی بابا سے ایک بچہ لے کر کے جا چکی تھی اور اب سکینہ کی باری تھی۔ پتہ نہیں ایسے ہمارے ملک میں ہمارے مختلف جگہوں پر کتنے ہی بنگالی بابا بیٹھے ہیں کہ جو اسی قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہے۔ بہرحال جی سکینہ اپنی بربادی کا رونا رو کر کے چپ ہوئی تو بنگالی بابا نے اسے ان تمام باتوں کو سمجھا دیا اور ان تمام کاموں کے لیے آمادہ کر لیا کہ جو بنگالی بابا اس سے پہلے زرینہ کے ساتھ بھی کر چکا تھا۔ اس روز جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور ساتھ ہی ایک دوائی کی شیشی جو ہے وہ بنگالی بابا نے زرینہ کو دے دی کہ تم یہ گولیاں جو ہے یہ چوس کر کے کھاتی رہنا اور تم جو ہے اپنے بالکل فکر مت کرو، بہت جلد جو ہے وہ تم ماں بنو گی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن سکینہ کسی نہ کسی بہانے سے بنگالی بابا کے آستانے کا چکر لگانے لگی اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کام کو سر انجام دینے لگی جو کہ بنگالی بابا اسے کہہ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان قرابت داری بالکل ویسی ہی چل رہی تھی جیسے میاں اور بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے، لیکن رمضان کمہار کی نسبت بنگالی اچھا خاصا صحت مند اور طاقتور تھا اور اب وہ سکون جو ہے وہ سکینہ کو مل رہا تھا جو کہ اسے رمضان کمہار سے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا رہا اور اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے چلتے یہاں تک پہنچے کہ زرینہ کے بعد سکینہ بھی پیٹ سے ہو گئی۔ زرینہ تو ایک بچہ پہلے جن چکی تھی، یعنی اب چودھری کو اپنا وارث مل چکا تھا اور اس کے بعد اب سکینہ بھی پیٹ سے ہو گئی۔ جب سکینہ پریگننٹ ہوئی تو اب سب لوگ جو ہے وہ بنگالی بابا کی تعریفیں کرنے لگے اور اس کے گن گانے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر جو ہے وہ سکینہ جو ہے وہ ماں بن گئی اور رمضان کمہار کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت بیٹی سے رمضان کمہار کو نوازا۔ لیکن اب یہ جو بیٹی تھی اس کا باپ کون تھا یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کہانی میں اس کے باپ کا پتہ چل چکا ہے۔
یہاں تک پہنچ کر کہانی نے ایک نیا موڑ لیا اور وہ کہانی کچھ یوں ہوئی کہ جو بنگالی بابا تھا اس کو وہاں سے اس گاؤں سے اب جانا پڑ گیا۔ جانے کی وجہ یہ تھی کہ بنگالی بابا کی اپنی بھی ایک فیملی تھی جو کہ شہر میں رہتی تھی، اور بنگالی بابا کا جو باپ تھا اسے کینسر ہو چکا تھا اور وہ کینسر کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل تھا۔ یہ خبر جب بنگالی بابا کو پتہ چلی کہ اس کا باپ بیمار ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے اور اپنے آخری دموں پر ہے، تو اس نے اپنے باپ کے لیے یہاں سے فوری طور پر شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی دکانداری کسی بھی جگہ چمکا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک نامی شعبہ گر تھا، اور اس کے علاوہ وہ بہت سی دوائیاں اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی معلومات رکھتا تھا، اس لیے وہ اگر وہاں پر بھی چلا جاتا تو کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا۔ لہٰذا بنگالی بابا اس گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ آستانہ جو کہ کبھی بنگالی بابا کا آستانہ کہلاتا تھا بالکل ہی ویران ہو گیا۔ اب وہاں پر نہ ہی کوئی بنگالی بابا تھا، اور رفتہ رفتہ وہ مرید وغیرہ وہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور وہ ایک عام سا مکان بن کر کے رہ گیا۔ وہ رونقیں ختم ہو گئیں، وہ معاملات ختم ہو گئے، اور بنگالی بابا جو ہے وہ اب شہر میں چلا گیا۔ یہاں شہر میں آ کر کے اس کا باپ فوت ہو گیا، اور اس کا باپ جاتے جاتے اس کی شادی کروا گیا۔ جی ہاں، اس کے باپ کا ایک دوست تھا جس کی بیٹی کے ساتھ اس نے بنگالی بابا کی شادی کروا دی، اور بنگالی بابا جو ہے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے وہیں شہر میں ہی رہنے لگا۔ کام اب بھی وہ یہی کرتا تھا، تویز گٹھے والا، لیکن اب شادی کے بعد اس نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اسے حق حلال کی مل گئی ہے تو وہ اب حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنی اس قسم کو نبھایا اور حق حلال کی اپنی بیوی سے استفادہ کرنے لگا، اور وقت گزرتے گزرتے گزرنے لگا۔ یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی وقت میں 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ بنگالی بابا جو کہ کبھی 40-45 سال کا ہٹا کٹا جوان ہوا کرتا تھا، اب بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب اس نے تویز گٹھ کا کام بھی ختم کر دیا، کیونکہ اس تویز گٹھ کے کام سے اس نے اپنی اچھی خاصی ریپوٹیشن بنا لی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے جو کہ اب جوان تھے، جس میں 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ وہ اپنے باپ والا کام تو نہیں کرتے تھے، وہ تو اچھے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھے تھے، اور ان لوگوں نے اپنا ایک نام بنایا تھا۔ کیونکہ پیسہ باپ کے پاس بہت تھا، اس لیے سب ہی اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب تھے۔ وہ ایک ایسے یعنی کہ وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب تھے، لیکن وہ بنگالی بابا والا کام نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرا اور گزرتا چلا گیا، اور اسی طریقے سے بنگالی بابا کو اپنے کام سے مکمل ریٹائرمنٹ مل گئی۔ یہاں پر بنگالی بابا نے ایک کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک لڑکی جو کہ اس کے بڑے بیٹے خرم کو پسند آ گئی، اور وہ اس کو لے کر کے 2 سے 3 مرتبہ گھر بھی آیا۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کا تعلق کسی گاؤں سے ہے، اور وہ جو ہے گاؤں کے چودھری کی یعنی بیٹے کی منگیتر ہے۔ یعنی اس لڑکی کی جو منگنی ہے گاؤں کی چودھری کی بیٹے سے ہو چکی ہے، لیکن وہ شہر میں یہاں پر پڑھتی ہے اور خرم کو پسند کرتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ماں باپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ گاؤں کے چودھری کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، اور اس نے خرم سے شادی کرنی ہے، اور خرم جو ہے اس کو وہ پسند کرتی ہے۔ سچویشن اب یہی تھی، اور اب بنگالی بابا بھی یہ چاہتا تھا کہ اگر خرم اس لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کا نام کہ فوزیہ تھا، تو فوزیہ کی شادی جو ہے وہ خرم سے ہو جائے۔ اس بات کو لے کر کے اب جب خرم نے اس بات کو لے کر کے بے حد اصرار کیا، تو بنگالی بابا نے فوزیہ کا رشتہ اس کے ماں باپ سے مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ بنگالی بابا یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے جو کہ اس نے اپنے کام سے کما رکھی ہے،
اس لیے اس کو فوزیہ کا رشتہ جو ہے وہ ملنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ رہی گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی بات جس کے ساتھ فوزیہ کی منگنی تھی، تو کیونکہ فوزیہ خود نہیں چاہتی تھی شادی کرنا، تو وہ چودھری کو مل کر کے اسے سمجھا سکتے تھے، اسے بات کر سکتے تھے، یا چودھری کے بیٹے کے ساتھ بات کر سکتے تھے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے بنگالی بابا نے یہ سوچا کہ مجھے جو ہے وہ اس کا رشتہ مانگنا چاہیے۔ لہٰذا فوزیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے وہ اپنے بیٹے خرم کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کا وعدہ کر بیٹھا، اور پھر فوزیہ جو ہے کیونکہ اسے چھٹیاں ہو رہی تھیں تو وہ اپنے گاؤں چلی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی گاؤں تھا جہاں کبھی یہ بنگالی بابا بن کے راج کیا کرتا تھا۔ لہٰذا اسے بنگالی بابا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اسی گاؤں میں فوزیہ کے رشتے کے لیے جانا پڑے گا۔ لہٰذا جب خرم نے اسے اس گاؤں میں لے جانے کے لیے کہا، گاؤں کا نام تو خیر نہیں بتایا، لیکن گاڑی میں جو کہ اچھی خاصی گاڑی تھی اس میں بٹھا کر کے وہ اس کو لے کر کے اس گاؤں کی طرف چلا۔ اب یہ 20 سال بعد کی بات تھی، جگہیں بدل چکی تھیں، وقت تقاضے بہت چینج ہو گئے تھے، گاؤں بھی بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں، لیکن بنگالی بابا جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا اس نے گاؤں کو بڑی اچھے طریقے سے پہچان لیا، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے میرا بیٹا خرم جو ہے وہ اسی گاؤں میں لے کر کے آ گیا ہے کہ جس گاؤں میں کبھی بنگالی بابا بن کے راج کیا کرتا تھا۔ اگرچہ بنگالی بابا کا حلیہ اب کافی تبدیل ہو چکا تھا اور اس کی عمر جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگ اسے پہچان نہیں سکیں گے یا پھر اسے جانتے نہیں ہوں گے۔ اور پھر تو بنگالی بابا جو ہے اس عمر میں بھی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، اور اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اور وہ اس قدر زیادہ حیران ہو گیا، اس قدر زیادہ جو ہے اس ہکا بکا رہ گیا کہ جب خرم نے گاڑی جا کر کے رمضان کمہار کے گھر کے دروازے پر کھڑی کی اور پھر اس دروازے پر دستک دی، اور دستک کے جواب میں جس عورت نے دروازہ کھولا وہ عورت کوئی اور نہیں سکینہ تھی، رمضان کمہار کی بیوی اور فوزیہ کی ماں۔ بنگالی بابا اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ فوزیہ کون ہے، اگر سکینہ کی بیٹی ہے تو پھر وہ کون ہے۔ گھر کے اندر سب لوگ داخل ہو گئے، اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ رمضان کمہار اور اس کی فیملی کو بنگالی بابا کو پہچاننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور ان لوگوں نے تو اس بات پہ شکر کیا کہ بنگالی بابا جیسی عظیم ہستی جو ہے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کے ان کی بیٹی فوزیہ کے لیے آئی ہے۔ چائے وغیرہ سے تواضع کی گئی، بسکٹ وغیرہ لا کر کے رکھے گئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ فوزیہ جو ہے وہ سکینہ کی بیٹی ہے اور رمضان کمہار کی وہ بیٹی ہے۔ یہ وہی بیٹی ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے بنگالی بابا کی محنت سے پیدا ہوئی تھی، اور اس کا اصل باپ جو ہے وہ بنگالی بابا تھا۔ اس بات کو سکینہ جانتی تھی، اس بات کو بنگالی بابا بھی جانتا تھا، لیکن اس بات سے باقی سارے لوگ بے خبر تھے۔ اس بات کا خلاصہ کیا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ بات 20 سال سے پردے میں تھی، تو اس کو پردے میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہاں پر پہنچ کر ایک اور دھماکہ خیز انکشاف ہوا کہ چودھری کا جو بیٹا تھا اس کا نام وقاص تھا، اس سے منگنی کی گئی تھی فوزیہ کی، کیونکہ چودھری کا بیٹا امیر ہونے کے باوجود اور بہت زیادہ پیسے والا ہونے کے باوجود اپنی بہن فوزیہ پر دل ہار بیٹھا تھا، اور اس سے رمضان کمہار کی اور سکینہ کی بیٹی فوزیہ خود کے ساتھ شادی کے لیے پسند آ گئی تھی۔ اب بنگالی بابا نے جب یہ باتیں بھی سنی اور یہ باتیں ہوئیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے ان باتوں کا خلاصہ بھی ہوا، تو یہ بات تو صرف بنگالی بابا ہی جانتا تھا کہ جو وقاص ہے چودھری کا جو بیٹا ہے وہ چودھری کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو بنگالی بابے کا ہی بیٹا ہے، اور فوزیہ بھی بنگالی بابا کی بیٹی ہے۔ رشتہ خرم سے ہو یا رشتہ وقاص سے ہو، یہ دونوں ہی شکل میں دونوں ہی رشتے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اب تک تو جو اس نے اپنی زندگی میں کر لیا تھا، لیکن اب تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور موت کی کگار پہ کھڑا تھا۔ اگر ایسے میں وہ
ان کو ان کی من مانیوں پہ، ان کی مرضیوں پہ آزاد چھوڑ دے گا۔ وہ خرم پر روک نہیں لگائے گا، وہ وقاص کو نہیں سمجھائے گا، تو یہ شادی اگر ہو جائے گی تو ساری زندگی کی یہ بربادی ہوگی۔ یہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ بنگالی بابا تو مر کر بھی نہیں مر سکے گا، یعنی کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی روز جیے گا، روز مرے گا۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ اگر وہ خود اپنی بہو بنا کر لے کے جاتا ہے تو اس کی بیٹی اس کے بیٹے کی باہوں میں کھیلے گی۔